سورۃ الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت یا مال فیح۔ مال غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو کافروں سے جنگ کر کے لوٹ کر مسلمان حاصل کرے، اور مال فیح جو بغیر جنگ کے کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ اس صورت کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں اس میں ہوا یوں تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے 3 گروہ تھے۔ جب فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو تو ایک دشمن کا پیچھا کرنے لگا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگا، اور ایک مال غنیمت اکٹھا کرنے لگا۔ اینڈ پہ جب تینوں اکٹھے ہوئے تو سب اب کہنے لگے کہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس میں اصلاح کرو، صلح کرو۔ تو مال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ انفال کے اندر بیان کی ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا اس کا تقسیم کا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ یعنی ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، اور 4 حصے مجاہدین میں جو جنگ میں شامل ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ کس طرح؟ جو پیدل گیا ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سواری کے ساتھ اونٹ یا گھوڑے کے ساتھ گیا ہے اس کو 3 حصے ملیں گے، 1 حصہ اس کا اپنا، 2 حصے اس کی سواری کا، اور جو 5واں حصہ 1 حصہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا نکالا جائے گا۔ اس کے بھی آگے مصارف بیان کیے، 5 مصرف بیان کیے۔ پہلا مصرف اللہ کے رسول ہے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے اسلحہ کے لیے، جانوروں کے لیے خریدنے کے لیے استعمال کریں گے، یا پھر قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، یتامہ مساکین، یتیموں مسکینوں کو دے سکتے ہیں، مسافر جو آتے ہیں ان کو ضرورت ہو تو ان کو دے سکتے ہیں، اس کا بھی یہ مصرف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفائے راشدین بھی ایسے کیا کرتے تھے، 5واں حصہ نکالتے اور ان سارے مصارف کے اندر ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ تھا مال غنیمت کا جو صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر مومنین کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن کی تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ان 5 علامتوں میں سے کون سی صفات پائی جاتی ہیں اور ہم کتنے مومن ہیں، یہ ہر انسان کو خود دیکھنا چاہیے۔ غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ ہوا یوں تھا کہ سن 2 ہجری میں ابو سفیان کا قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا سامان میں تجارت لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 پلس صحابہ کا لشکر لے کر نکلے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح تیرے رب نے تجھے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا۔ تو ادھر سے ابو جہل کو اطلاع مل گئی مکہ میں، وہ مکہ سے 1000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلا وہاں سے۔ اور ابو سفیان کو جب اطلاع مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، ابو سفیان اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد مسلمان ہوئے، تو وہ اپنا راستہ چینج کر کے ساحل کے راستے سے اپنا لشکر بچا کے نکل گیا۔ تو ابو جہل بدر کے میدان میں، ایک میدان تھا اس کا نام تھا، تو وہاں آگے اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ حق و باطل کا مارکہ کروانا چاہتے تھے۔ تو ایک طرف رحمان کا لشکر تھا، ایک طرف شیطان کا لشکر تھا، تو شیطان نے ان کے لیے مزین کیا ہوا تھا ان کے اعمال کو، جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور قَالَ، شیطان نے کہا تھا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد نازل کی، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کے پاس نہ کوئی تیر و تلوار زیادہ تھے، نہ سواریاں تھیں، اور کافروں کے پاس وہ تو لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دلیل قائم کر دی رہتی دنیا تک کہ جنگ وسائل کے زور پر، وسائل پر نہیں لڑی جاتی بلکہ ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہے۔ تو پھر جب وہ اس نے دیکھا کہ لشکر اتر رہے، فرشتوں کے لشکر اتر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو وہ دم دبا کے بھاگنے لگا، ناکس علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، بھاگنے لگا، تو کہنے لگا، قال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب ظالم کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تب وہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تب تو نہیں ڈرا۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، وہ فرشتوں سے اترتے ہوئے لشکر دیکھ رہا تھا، تو دم دبا کے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، بہرحال اسلام غالب آیا اس میدان میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے کچھ قوانین بھی بیان کیے ہیں۔
سب سے پہلا قانون تھا کہ دم دبا کے بھاگنا نہیں ہے، میدان چھوڑ کے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، الا کہ تم اپنا پینترا بدلنے والے ہو، یعنی جگہ بدل کے لڑو، لڑنے کی وجہ سے اگر پیچھے ہٹو تو جائز ہے۔ اکیلے رہ گئے ہو، ساتھیوں سے مل کے دوبارہ آگے حملہ کرنا چاہتے ہو اس لیے پلٹو تو ٹھیک ہے، یا دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہراً بھاگو، دشمن کو پھنسا کے مارنا چاہتے ہو اس لیے بھاگو میدان سے تو ٹھیک ہے، جائز، ورنہ شکست خوردہ ہو کے میدان سے مت بھاگو، یہ منع کیا، پہلا قانون بیان کیا۔ دوسرا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ جہاد میں اطاعت سب سے اہم امر ہوتا ہے، اس کے بغیر جہاد کے اندر فتح نہیں مل سکتی، انسان شکست کھا جاتا ہے۔ تیسرا قانون تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرنی ہے، جب وہ بلائیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار کا جواب دو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو وہ نماز مکمل کر کے گئے، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، جب اللہ اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی بات کا جواب دو۔ تو چوتھا قانون بیان کیا کہ اللہ کے عام عذاب سے ڈر جاؤ جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ ہر کسی پر، نیکوں پر بھی آئے گا اور ظالموں پر بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ جب نیک لوگ صرف اپنی نیکی پر توجہ دیں گے، ظالموں کو ظلم سے نہیں روکیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، جہاد پر نہیں نکلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عام لوگوں پر عذاب نازل کر دے گا۔ پانچواں قانون بیان کیا کہ تمہاری اولادیں، وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال فتنہ ہیں، یعنی تم جہاد سے روکیں گے، جہاد میں نہ جانے کا سبب بنیں گے، ان کی وجہ سے جہاد مت چھوڑنا۔ چھٹا قانون بیان کیا کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی جہاد کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر جہاد ناممکن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں لیکن تقوی سے خالی ہوتے ہیں، اللہ ان کو جانے نہیں دیتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جسمانی لحاظ سے سمارٹ بالکل کمزور ہوتے ہیں لیکن تقوی مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا ڈر مضبوط ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اللہ ان کو موقع دیتا ہے جانے کا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی انعامات بھی بیان کر دی ہے کہ سب سے پہلا قانون کہ فرقان ہے، تم حق و باطل میں فرق کرنے والے ہو۔ اگر تم اللہ کا ڈر تقوی اپنے دل میں رکھو گے، تمہیں حق باطل کی پہچان ہو جائے گی، تمہارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اس کی پہچان ہو جائے گی، تمہیں اپنے گرد و نواح میں دوست اچھے برے کی پہچان ہو جائے گی۔ دوسرا قانون بیان کیا کہ اللہ تم سے برائیوں کو ہٹا دے گا۔ تیسرا انعام بیان کیا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور چوتھا انعام بیان کیا کہ اللہ تمہیں معافی کے بعد تمہیں اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تمہیں اضافی ثواب بھی دے گا۔ پھر آگے بیان کیا کہ جب ہجرت ہونے لگی تھی، کچھ صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے والے تھے، تو کافروں نے ایک سازش تیار کی تھی، اذ یمکر بک الذین کفروا، جب وہ تدبیر چل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، دار الندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی مکہ میں، وہاں وہ جمع ہوئے، وہاں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یا اس نبی کو نعوذ باللہ قید کر دو، یا قتل کر دو، یا اس کو جلاوطن کر دو۔ تو جب قتل کے اوپر بات متفق ہونے لگی تو کہنے لگے پھر تو قصاص آئے گا، تو قصاص کی بات آئی تو انہوں نے پھر سوچا کہ چلو ہر قبیلے سے ایک نوجوان لو اور ان کے گھر کا گھراؤ کرو، جب صبح نکلنے لگے تو یک بار کی وار کر کے ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، کسی پر خون نہیں آئی۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، دیکھو وہ کافر مشرک ہونے کے باوجود یہ مانتے تھے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، لیکن ہم اسلامی ریاست میں رہنے کے باوجود یہ قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا، اور اللہ نے اپنی تدبیر چلی، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی قربانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آگے بیان کیا کہ جب تک اے نبی تو ان کے اندر موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، یا یہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو اگر آج دیکھیں تو ہمارے اوپر کتنے عذاب ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، کرپٹ حکمرانوں کا عذاب ہے، زلزلے، سیلاب، بیماریاں، یعنی کیا کیا عذاب ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے استغفار چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میں تمہیں جب تک استغفار کرو گے میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ استغفار پھر ہم کرتے بھی ہیں تو برائے نام، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، اس طرح کا استغفار اللہ قبول نہیں کرتا۔ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے استغفار کرو، جس طرح بچہ رو کے گڑ گڑا کے دودھ مانگے تو ماں دیتی ہے، ورنہ وہ یہی کہتی ہے کہ 2 کام اور کر لو دوں گی، 2 کام اور کر لو پھر دوں گی۔ جب وہ چیختا ہے تو پھر ماں اس کو دودھ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کافروں سے اس وقت تک لڑائی کرتے رہو جب تک
فتنہ باقی ہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. جب تک دین سارے کا سارا اللہ کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک کافروں سے لڑائی جہاد کرتے رہو. آج ہم نے چھوڑ دیا، فتنہ ختم نہیں ہوا لیکن ہم نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ نے ذلت ہمارے اوپر مسلط کر دی. عذاب قبر کی بہت بڑی دلیل یہاں پر ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ویسے عذاب قبر کی جو ڈائریکٹلی دلیلیں ہیں وہ ساری حدیثوں کے اندر موجود ہیں، اور جو منکرین عذاب قبر ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے، کیونکہ عذاب قبر کہتے نظر نہیں آتا. اور وہ منکرین حدیث ہیں، حدیثوں کو وہ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں عذاب قبر قرآن میں نہیں ہے، لہذا عذاب قبر نہیں ہوتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب یہ لوگ مر جاتے ہیں انسان تو ان کے اور آخرت کے دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے قیامت کے اٹھائے جانے تک. یعنی ان مرنے والوں کو پیچھے کی خبر نہیں ہو سکتی اور دنیا والوں کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کس حالت میں. تو یہ پردہ ہمارے پردوں کی طرح نہیں کہ جس سے باز کراس کر جاتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا پردہ ہے جس سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سورۃ الانفال میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اگر تو دیکھے کہ جب فرشتے ان لوگوں کو، کافروں کو جب فوت کرتے ہیں، فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو مارتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر. تو کافر کو فرشتے جب وہ چارپائی بیڈ ہاسپٹل گھر میں پڑا ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو فرشتے اس کو مار مار کے اس کی روح نکالتے ہیں. تو وہاں اس کافر کی لتر پریڈ ہوتی کسی کو نظر نہیں آتی جب وہ مٹی سے باہر ہوتا ہے. تو جب وہ مٹی کے اندر چلا جائے گا، زمین میں چلا جائے گا، تو اس وقت اس کو عذاب کیسے نظر آ سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرشتوں کا کافر کو مارنا نہیں دکھاتا، تو قبر کے اندر بھی فرشتے ہی عذاب دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہاں اللہ تعالیٰ کیسے دکھائے گا؟ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، ورنہ حدیثیں تو ڈائریکٹلی بہت زیادہ ہیں عذاب قبر کے ثبوت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ میں جب اپنی نعمتیں کسی قوم پہ کرتا ہوں تو واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں میں دلوں میں ہے وہ خود نہ بدل دے. مطلب کہ ایمان کی وجہ سے ان کو نعمتیں ملی تھیں، اللہ کی شکر کرنے کی وجہ سے جب وہ اس کو بدل دیں گے، شکر کی جگہ ناشکری آ جائے گی، ایمان کی جگہ کفر آ جائے گا، نیکی کی جگہ گناہ آ جائے گا، تو پھر اللہ کہتا ہے میں اپنی نعمتیں چھین لیتا ہوں. آج دیکھ لو اللہ ہم سے نعمتیں واپس لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے؟ یہ آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ ہم نے ایمان کی جگہ کفر، شکر کی جگہ ناشکری اور نیکی کی جگہ گناہ کو بنا لیا ہے، اس لیے اللہ ہم سے اپنی نعمتیں واپس لے رہا ہے. جہاد کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم تیاری طاقت اپنی استطاعت کے مطابق قوت تیار کرو کافروں کے لیے. اب قوت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمش، قوت نشانہ بازی ہے. انسان اگر ایک گولی ہے نا اس کے پاس، گن ہے اور ایک گولی ہے اور ایک دشمن ہے، اس کا نشانہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کو 100% یقین ہو کہ میں ایک گولی سے ایک کافر کو ٹارگٹ کر لوں گا. لیکن اگر اس کا نشانہ پختہ نہیں ہے تو ایک دشمن کے لیے پوری میگزین 30 گولیاں 100 گولیاں میں چلا دے تو شاید وہ نہ مرے. اگر نشانہ پختہ نہیں ہے تو نشانے کا پختہ ہونا یہی قوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ بازو، جسم، تربیت، الٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، یہ سب کچھ سیکھنا لازمی. حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وَعِدُّوا، تیاری کرو. تو جہاد کی تیاری ہر انسان پہ لازمی ہے، فرض ہے. ورنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو بندہ مر گیا نہ اس نے کبھی جہاد کیا، نہ کبھی جہاد کا خیال ہی اس کے دل میں آیا، اور وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرے گا. یہ بہت بڑی سخت وعید ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صدقے دل سے شہادت کا سوال کیا تو اگر وہ شہید نہ بھی ہو سکا، اگر وہ بستر پر بھی مر گیا تو وہ شہادت کے درجے پہ جائے گا. تو یہ بہت بڑی ایک بشارت ہے. تو ہمیں صدقے دل سے شہادت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے، اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے. جنگ میں نکلنے کے لیے نشانہ مضبوط کرنا، جسم کو مضبوط بنانا، بازو کو مضبوط کرنا، ٹانگوں کو مضبوط بنانا، الٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، یہ سب سیکھنا چاہیے. قتال کی، جہاد کی رغبت کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھارو، ان کو تیار کرو. جہاد پر تیار مسلمانوں کو ہونا چاہیے اور دوسروں کو کرنا چاہیے. بدر کے قیدیوں کے بارے میں بیان کیا کہ بدر کے قیدی جب معاملہ آیا تو دو طرح کی رائے تھی. ایک بکر صدیق اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دی تھی کہ ان کو ان سے فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو پکڑایا جائے اور وہ قتل کر دیا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی رائے کو مانا، لیکن اللہ تعالیٰ کو عمر کی رائے پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن نازل کیا کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ زمین میں خون ریزی کرے. نہیں تم دنیا چاہتے تھے، دنیا کا سامان چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو سزا دینا چاہتا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا. کئی مقامات پر عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جیسے پردے کا حکم ان کا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس فاجر اور نیک لوگ آتے رہتے ہیں تو ان کو کہو پردہ کیا کرے، تو اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا عورتوں کے لیے. اور اسی طرح مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بارے میں عمر رضی اللہ کی رائے تھی کہ یہاں نماز پڑھنی چاہیے، تو اللہ نے وہ بھی حکم نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سورۃ بقرہ پہلے بارے میں. تو اس طرح کے مقامات پر عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے بارے میں قرآن نازل ہو جاتا تھا، شریعت نازل ہو جاتی تھی. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے بدر کے قیدی کا معاملہ. آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کے آخر میں حکم دیا وَإِنِ اسْتَنصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر یہ مظلوم تم سے مدد مانگے تو تمہارے اوپر مدد کرنا لازم ہے. اور آج ہم نے مظلوموں کشمیر، فلسطین، برما کے پٹتے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے، حتیٰ کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی نہیں کرتے، تو اللہ نے ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کر دی ہیں. یہ جہاد کو چھوڑنے کے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ